امام عالی مقام کے شہید ہونے کے بعد بھی سر اقدس سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہو گئی. مجھے تو وقت کی بندن ہے، اس لیے اگر وقت کی بندن نہیں ہوتی نا تو میں اور بھی تفسیر سے سناتا. امام عالی مقام پر ایمان لانے کے بعد حضرت زینب نے شیرین کا نکاح جو ہے اسی سے کرایا، عجیز بن ہارون. بعد میں ان کی آل اولاد پھیلتے گئے، وہ بات الگ. پتہ یہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے اور سر اقدس سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے اور سلام کا جواب بھی آ رہا ہے. اب وہ دمشق میں جب قافلہ چلا گیا تو دمشق میں یزید نے پورے دمشق کو سجایا اور تمام لوگوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیا. کیا؟ خوشیاں مناؤ، باجے بجاؤ، دیوالی جیسے روشنی کرو. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ملک شام سجایا گیا ہے، ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا کا سر یزید کے دربار میں پیش ہونے والا ہے. یزید کو اللہ نے فتح دے دی اور حسین بن علی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر ڈالا. اس خوشی میں یہ جشن ہو رہا ہے. حضرت سہیل کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں. کیوں؟ صحابی رسول ہے اور ہر صحابی رسول امام حسین کی عظمت کو جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کون سے دروازے سے آنے والا امام حسین کا سر؟ تو کہتے ہیں فلا فلا گیٹ سے آنے والا ہے. قربان جائیے اس صحابی رسول پر. آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اس دروازے کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسی انتظار میں ہیں کہ کب نواز رسول کا سر آ جائے اور کب میں دیدار کروں اور کب میں دل کو تسکین پاؤں. امام عالی مقام کا سر اقدس تو بہت پیچھے تھا، پہلے لوگوں کے سر تھے باقی لوگوں کے. تو جب وہ صحابی نے کیسے پہچانا امام حسین کا سر اقدس کون سا اتنے سروں میں؟ تو صحابی رسول نے غور سے دیکھا تو جو چہرہ حضور اکرم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا ہے، وہی چہرہ امام حسین کا ہے. اب وہ امام حسین کے چہرے کے پاس، حالانکہ امام حسین کا سر پیچھے تھا اس وقت، باقی لوگوں کا آگے تھا، جا کر کے رونے لگے. وہ حضرت سہیل رونے لگے. تو اہل بیت دیکھتے ہیں، امام زین العابدین حضرت زینب حضرت سکینہ دیکھتی ہے اور پوچھتے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو کہتی ہے میں سکینہ بن حسین ہوں، یہ میرے باپ کا سر اقدس ہے. تو حضرت سکینہ پوچھتے تم کون ہو؟ تو اے اہل بیت میں تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. اگر مجھ سے کچھ خدمت چاہتے ہو، مجھ سے کچھ میں آپ کے کچھ کام آ سکوں تو حکم فرمائیے. حضرت سکینہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور وہ کوفیوں سے کہو کہ میرے بابا کا سر اقدس سب سے آگے رہے، کیونکہ یہ سردار ہے سب کے، ان کا سر اقدس بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت سہیل جا کر کے بڑے سردار سے کہتے ہیں کہ امام حسین کے سر اقدس کو آگے لو. تو کہتا ہے تو کون، تیرا کیوں سنوں؟ تو کہتے ہیں اس کے بدلے تم جو چاہو میں دے دوں. 400 درہم لیے اس زمانے کے. کتنے؟ 400 درہم صحابی رسول نے دیے اور امام حسین کے سر اقدس کو آگے کرایا. پتہ یہ چلا کہ یزیدی صرف پیسے کے بھوکے تھے، پیسے اور حکومت کے بھوکے تھے، انہیں باقی دوسرا کچھ نہیں چاہیے تھا. بہرحال وہ صحابی رسول نے اتنی تو خدمت کی اہل بیت کی. جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار میں کافی لوگ اس کے دربار میں جمع تھے. اور ایک بات میں آپ کو دوران بیان بتا دوں کہ دمشق کے اندر سجایا گیا، باجے بجائے گئے، خوشیاں منائے گئے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یزیدیوں. تو اے ایمان والو، 10 محرم کو باجے بجانا نہیں، ڈی جے بجانا نہیں، ناچنا نہیں، گانا نہیں،
خوشیاں منانا نہیں، ورنہ امام حسین کے محبت کا دعویٰ کرنے والے یزیدی کا کام کر بیٹھیں گے. یہ یزیدیوں کا کام ہے. اور یا تو امام حسین کے محبت کا دعویٰ کرنے والے ڈی جے کیا، ناچنا کیا، گانا کیا، پھر کہتے ہم سنی مسلمان. کائے کے سنی؟ کون سے حدیث میں آیا ہے کہ عاشور کے دن ناچو گاؤ، ڈی جے بجاؤ، گانا بجاؤ، خوشی کا اظہار کرو؟ تو یہ بات کبھی نہیں کرنا. یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، خیال میں رکھیے. یزیدیوں نے ایسا کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے کا دن ہے. ارے اس دن روزے رکھو، غریبوں کا ساتھ دو، کپڑا پہناؤ، کھانا کھلاؤ، بچوں کو شربت پلاؤ، اچھے عمل کرو نا. ناچ گانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال دمشق میں جب یزید کے دربار میں لایا گیا، تش میں رکھا گیا، کئی عزت والے لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اس میں قیصر روم کا ایک کاشف بھی تھا، روم کے سلطان کا ایک کاشف بھی تھا. تو امام عالی مقام کا سر اقدس رکھا گیا. تو یزید کیا کہتا ہے، ابھی بھی کتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ دکھتا ہے حسین کا. تو قیصر روم پوچھتا ہے، اے یزید یہ کون ہے، یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کا سر اقدس ہے؟ یزید کہتا ہے یہ حسین بن علی ہے. کون حسین بن علی؟ تو علی شیر خدا کے بیٹے. ہاں علی کا نام ہم نے سنا ہے، عیسائی تھا وہ. علی کا نام ہم نے سنا ہے، یعنی وہ علی جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے داماد. ہاں وہی. قیصر روم کو جلال آیا، غیر مسلم کو غصہ آیا، لیکن یہ ایمان کلمہ پڑھنے والا اس کو کچھ فرق نہیں. قیصر روم کا وہ غلام کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے یزید آج تک ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے سواری کے، گھوڑے کے، ٹاپ کے نشانات ہم جہاں پاتے ہیں، آج تک ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے سواری کے، گھوڑے کے، ٹاپ کے نشانات ہم آج بھی جہاں پاتے ہیں تو ڈھیروں دولت ہیرے زیورات اس پہ لٹا دیتے ہیں. اور تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کروایا، کیا یہی تمہاری مسلمانیت ہے؟ اللہ ایسا تانا دیا قیصر روم کے کاشد نے کہ یزید آگ بگولا ہو گیا، اور کہتے ہیں اگر تو سلطان روم کا کاشد نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. پھر تانا مارا، اے یزید تعجب ہے، ایک بادشاہ کے غلام کا تجھے اتنا خیال ہے اور اپنے نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ وار ہے تیری مسلمانیت، تو ہے تیری مسلمانیت پر. تانا دے کر کے نکل گئے دربار سے. اب اتنے لوگوں کے سامنے جب یزید کو تانا بیٹھا تو یزید گھبرا گیا، اب میری بے عزتی ہو جائے گی. اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کیا کیا، کہا کہ چلو اہل بیت کو سب جتنے بچے ہوئے میرے گھر لے جاؤ، اور تمام گھر والوں کو کہا 3 دن تک ماتم کرنا، 3 دن تک ماتم کرنا. اب انہوں نے کیسا ماتم کیا، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے. کہاں نہ تھے؟ تمہیں قتل کرنے میں نہ تھے. حضرت زینب نے جب یہ بات سنی، امام حسین کی بہن، تو کہتے ہیں اے کوفہ والو، اے دمشق والو، اے یزیدیو، تم لوگوں نے ہی تو میرے بھائی کو قتل کر دیا، تمہارے ہی لوگوں نے میرے بھائی کو قتل ہم نہ تھے. اللہ کرے کہ تم اسی طرح ہائے کرتے رہو. یہ حضرت زینب کی اس وقت کی بد دعا ہے جس کے اثرات آج بھی ہے. آج بھی 10 محرم کو یہ لوگ یہی تانا یہی پڑھتے ہیں، یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے. ارے تم نہیں تھے تو پھر کون تمہارا باپ دادا تھے کیا؟ تم ہی تو تھے امام حسین کو قتل کرنے میں. تو یہ لعنت یزیدیوں پر پڑی. حضرت زینب نے یہ بد دعا دے دی اور اس کے اثرات آج بھی نظر آتے. 10 محرم کو آپ جائیے، کچھ جگہ ہوتا ہے یہ جشن، کالے کپڑے پہن کر. وہی کالے کپڑے پہننا نہیں ہے 10 دن، یاد رکھیے شریعت میں بے ادب کہا گیا ہے. کالا کپڑا 10 دن تک پہننا نہیں ہے، محرم کے 1 سے لے کر 10 تک. کالا سرخ کلر کا یعنی ڈارک کلر کا بھی پہننے کو منع کیا گیا ہے. صرف منع کیا گیا ہے، حرام ناجائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، ادب کا مقام ہے. تو کالا اور ڈارک کپڑا نہیں پہننا ہے 10 دن محرم کے، خیال میں رکھیے. بہرحال
اب یزید نے کیا کیا کہ میری بے عزتی نہ ہو کر کے زین العابدین کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے اے امام حسین کے بیٹے، جو ہونا تو ہو گیا، اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی ایسا ہوا کہ پہلے گناہ تو کرنے کا، تماچا تو مارنے کا، کسی کو تماچا تو مارنے کا غصے سے، اور غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دو، اس میں کچھ مزہ ہے، پہلے تو مار دینے کا، ٹھوک دینے کا، غلطی ہو گئی بھائی معاف کر دو۔ یزید نے ایسے ہی کیا، پہلے تو امام حسین کو شہید کر دیا، تڑپایا پانی کے لیے، ان کے آل اور پر ظلم و ستم ڈھانے کا حکم دیا، اور بعد میں زین العابدین کا کہتا ہے جو ہونا تو ہو گیا، اب بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تو بے وفائی ہوئی نا۔ اب زین العابدین کہتے ہیں یزید میری 4 شرطیں ہیں، مانے گا؟ ہاں ضرور مانوں گا، مجھے امید نہیں ہے، آپ کہہ کر تو دیکھیے میں مانوں گا 4 شرطیں۔ اچھی سنو، پہلی شرط میرے باپ امام حسین کو جس نے قتل کیا نا اسے میرے حوالے کر دو۔ نمبر 2 کی شرط مجھے یہاں سے چھوڑو کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور جتنے میرے آبا امام حسین اور ان کے ساتھی ہیں ان کے جسم اقدس کو دفنا سکوں۔ تیسری شرط آج جمعے کا دن ہے، ہفتہ گزرا تھا، یعنی 10 محرم کو شہید ہوئے اور 10 کے بعد 7 دن، 17 محرم کا واقعہ ہے یہ، 17 محرم 61 ہجری، جمعہ کا ہی دن تھا، آج جمعے کا دن ہے، خطبہ کی اجازت مجھے، خطبہ میں پڑھوں گا آج۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دو۔ یزید کہتا ہے کس نے قتل کیا امام حسین کو؟ لوگوں نے کہا خلی بن یزید۔ خلی کہتا ہے میں نے نہیں، ابن سنان نے کیا۔ ابن سنان کہتا ہے میں نے نہیں کیا، وہ سمر نے کیا، سمر نے۔ سمر کہتا ہے میں کیوں کروں؟ کون سی میری حکومت امام حسین نے دبا کر رکھی تھی، میں کیوں قتل کروں؟ میں نے نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا آخر؟ سمر کہتا ہے اسی نے کیا ہوگا جس نے لوگوں کے ایمان دولت سے خریدے اور جس کے گدی کو امام حسین سے دھوکا تھا، اسی نے کیا ہوگا، میں نے بھی قتل نہیں کیا۔ سب ہاتھ اوپر کر کے بچ گئے۔ اب یزید کیسے حوالے کرے گا امام حسین کے قاتل کو؟ یزید کہتا ہے اے زین العابدین اس بات کو چھوڑ دو، کوئی دوسری شرط بولو۔ ٹھیک ہے آج جمعہ ہے، آج جمعے کا خطبہ میں دوں گا، ہاں یہ شرط منظور ہے۔ خدا کی قسم کہتا ہو ایمان والو، حضرت زین العابدین جب دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے کا آپ نے بیان دیا تو خدا کی قسم کہتا ہو ارے جو اہل بیت ہے، رسول کا خون ہے، رسول کے جگر کے پارے کے بچے ہیں، وہ بچے کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی؟ ایسا جب یزید نے دیکھا کہ لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، یزید فوراً مؤذن کو اشارہ کرتا ہے چل 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 جلدی آزان دے۔ مؤذن آ کر پھیل لگج کھڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون سی آزان؟ ثانی آزان جو خطبے کا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زین العابدین کہتے ہیں بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زین العابدین کہتے ہیں، زین العابدین کا رونگٹا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ مؤذن پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زین العابدین رک جا تجھے وہی محمد کا واسطہ، رک جا۔ یہ کہنے کا حق وہی رکھتا ہے جس کی اتنی پاور ہے، ورنہ خطبے میں رکانے کا اجازت نہیں ہے۔ لیکن زین العابدین رک جا، اسی محمد کا واسطہ دیتا ہوں، رک جا۔ اب مؤذن بھی کانپنے لگا، رک گیا۔ اب پھر زین العابدین کہتے ہیں اے یزید بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا ہے کہ تیرے دادا ہے؟ اگر تو اپنے دادا کہے گا تو دنیا ہنسے گی، کیوں کہ وہ تیرے دادا نہیں ہے، میرے دادا ہے۔ پھر
اگر تو کہے گا تیرے دادا تو دنیا ہنسے گی، تو پھر مجھے سچ سچ بتا میرے باپ کو کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ مجھے معلوم ہے تیرے حکم سے قتل ہوا، تو نے کیوں میرے باپ کو قتل کیا، ہمیں یتیم کیا، بے سہارا کیا، ہاں رسول کے خاندان کو اجاڑ دیا، حالانکہ وہی رسول کو تو کلمہ پڑھتا ہے۔ چالو خطبے میں امام زین العابدین نے کہا یزید کاٹو تو خون نہیں، گھبرا گیا، مؤذن کو پھر اشارہ جلدی جلدی کر، اذان دے اذان دے ورنہ میری کچھ خیر نہیں۔ پھر اب مؤذن آگے بڑھا، حی علی الصلاۃ، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سب ہو گیا۔ اب یزید جو ہے اتنا پریشان ہوا کہ اب دنیا مجھے لعنت بھیجے گی، اب دنیا مجھے لعنت بھیجے گی۔ اور واقعی اس کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ یزید کا کیا کارنامہ ہے، اور تمام دنیا جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یزید پر لعنت ہی بھیجتے رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ اتنا زبردست دیا، اور کھلے عام یزید کو انگلی اٹھا کر حق بات کہی اور اس سے جواب طلب کیا، اس سے کچھ جواب دینا ہوا نہیں۔ پھر بعد میں امام علی مقام کے بیٹے حضرت زین العابدین کو چھوڑا گیا، پھر انہوں نے جا کر میدان کربلا میں جتنے بھی ان کے خاندان والے تھے سب کے لاشیں کو لے کر کے انہوں نے جنازہ نماز بھی پڑھی اور سب کے لاشیں کو دفنایا بھی۔ اس کے بعد نعمان بن بشیر کی سپہ سالار میں 500 سپاہیوں کے مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ آپ پہنچے اور مدینے کے گیٹ پر جیسے ہی آپ کا قدم پڑا، خدا کی قسم کہتا ہوں اتنا روئے زین العابدین، حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو، حضرت رباب اور جتنے بھی بچے ہوئے سب اتنا زارو قطار روئے کہ مدینہ والے یہ پوچھتے تھے بتاؤ تو صحیح ابن رسول اللہ کہاں ہے، نواز رسول کہاں ہے، ہمارے آقا کہاں ہے؟ امام زین العابدین روتے روتے کہتے ہیں وہ تو اسلام کے لیے اپنی جان کے نذرانے دے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر زین العابدین حاضر ہے، حضرت زینب حاضر ہے، ان کے خاندان والے سکینہ حاضر ہے، رو رو کر عرض کرتے ہیں اے ہمارے نانا جان، اے ہمارے سرکار، آج آپ کے چہیتے نواز سے چہیتے بیٹے کو آپ کی ہی امت نے شہید کر دیا۔ جب امام زین العابدین ان کے خاندان والے جب روئے تو پورا مدینہ کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ اسلام کے لیے اپنی جان کی باجی لگا کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے یہ دین ہم سب پہنچا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ معاملہ۔ سن کر کے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب روبرو جس نے دیکھا ہوگا اس کا جذبہ کیسا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اتنا ہونے کے بعد بھی یزید خاموش نہیں بیٹھا۔ کربلا کے بعد یزید صرف 3 سال اور 7 مہینے زندہ رہا۔ کتنا؟ زیادہ اس نے بھی حکومت نہیں کی، زبردستی گدا لیا، لیکن 3 سال اور 7 مہینے سے زیادہ وہ بھی زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد 63 ہجری میں 61 ہجری کو یہ واقعہ ہوا شہادت کا۔ 63 ہجری میں اس نے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالار میں 20,000 کی فوج بھیجی۔ کتنے؟ 20,000 کی، مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں مسلم بن عقبہ نے 20,000 کا لشکر لیا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ مسجد نبوی میں بے حرمتی کی یہ لوگوں نے مسجد نبوی کی، 700 صحابہ اکرام کو شہید کر ڈالا، اور صحابہ کے بعد جو تابعین تبع تابعین کی جماعت ایسا ملا کر 10,000 لوگوں کو شہید کیا۔ کتنے؟ 10,000 لوگوں کو۔ مدینہ پاک کی عورتوں کو اپنے سپاہیوں کے لیے حلال کر دیا۔ مسجد نبوی 3 دن تک بند تھی۔ مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے، گھوڑے نے پیشاب کیا، لیٹ کیا، منبر رسول پر اڑا۔ اتنی بے قدری کی ہے انہوں نے، 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے دیوانے تھے رسول اللہ کے، بس رسول اللہ کے مزار کو چپکے رہتے۔
انہوں نے ان کو بھی پکڑا اور مارنا چاہا تو سمجھے یہ دیوانہ ہے، چھوڑ دو اس کو، لیکن وہ رسول کے عشق میں دیوانے ہوئے۔ 3 دن مسجد نبی میں آذان نہیں ہوئی، با جماعت نماز نہیں ہوئی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول کے مزار کو لپٹے ہوئے رہتے، تو آپ کا بیان ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک سے 3 دن 5 وقت کی آذان سنی۔ اتنی بے قدری کی انہوں نے مسجد نبوی، یہاں تک کہ ایک عورت کا جوان بیٹا تھا، اور عورت مسلم بن عقبہ سے کہتے ہیں میرا ایک لوتا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، انہوں نے جوانوں کو بھی گرفتار کیا تھا، مجھے میرا بیٹا واپس کر دے۔ تو کتنا ظالم یہ مسلم بن عقبہ، اس نے لایا بیٹے کو، ماں کے سامنے بیٹے کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا اور دھڑ دے دیا ماں کے پاس، لے تیرا بیٹا، تجھے معلوم نہیں تو طلب کرتے مجھ سے میرا اپنا بیٹا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ قربانیاں صحابہ نے تابعین نے دی ہے، تب اسلام ہمیں ملا ہے۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد پھر اس نے خانہ مکہ معظمہ پر بھی حملہ کیا، یعنی اس وقت جو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کے اوپر بھی حملہ کیا۔ خیر انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن دوران مقابلہ میں ایسا ہوا کہ یزیدوں نے پتھر مارے، خانہ کعبہ کو پتھر لگے، خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی، کچھ ستونوں کو، کچھ کھمبے کو پتھر لگے، کھمبے کمزور ہو گئے، یہاں تک کہ یزیدوں نے آگ کے گولے بنا کر کے پھینکے۔ یہ پھینکے سپاہیوں کے لیے، یعنی خانہ کعبہ مکہ کے شریف میں رہنے والے جو صحابہ تھے ان سے مقابلہ کرنے کے دوران آگ کے گولے پھینکے، وہ گولے جا کر خانہ کعبہ کے دیوار کو جو کپڑا تھا اس کو لگے، اس کا گلا تک جل گیا۔ اتنی بے حرمتی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تک دیکھتا ہے تب تک دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ لینے پر آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسا لیتا ہے کہ دنیا والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ 2 سال میں بہت زیادتی کی انہوں نے، یزیدیوں نے، اس کے بعد پھر یزید کی موت بھی ایسی، مجرا سمجھنا، مجرا کرنے والے عورتیں، یہ مجرا دیکھ رہا تھا اور شراب کا پیالہ تھا، شراب پی رہا تھا، مجرا کرنے والی مجرا ملک الموت کو حکم ہوتا ہے، اس کی روح قبض کرو۔ شراب کے نشے میں مجرا سنتے سنتے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر دی۔ کتنے؟ 3 سال 7 مہینے کے بعد۔ جس حکومت کے لیے اس نے نواز رسول سے جنگ کی، جس حکومت کے لیے اس نے ڈھیروں پیسہ خرچ کیا، کتنا؟ 3 سال بھی نہیں، 3 سال 7 مہینے سے زیادہ نہیں رہا، اور موت بھی ہو گئی تو کفر پر موت ہو گئی۔ اور تجربے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ دفنایا گیا کہ جہاں پر آج آگ اور لوہے کا کارخانہ ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے، پرانے لوگوں سے سنا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نواز رسول کے دشمن، وہ رسول کے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تھا، اس کو زبردستی لوگوں نے تخت پر بٹھایا، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ صرف 2 مہینے ہی رہا، ہمیشہ بیمار رہتا تھا، 2 مہینے بیمار رہا، اس نے کچھ انجام نہیں دیا، کچھ کارنامہ نہیں کیا، 2 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا، بیماری میں ہی مر گیا یزید کا بیٹا بھی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر وہاں کے لوگوں نے بیعت کی، عبداللہ بن زبیر کی حکومت آئی۔ پھر عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں کوفہ کا گورنر بنا مختار شبکی۔ پھر مختار شبکی نے ایک ایک کو چون چون کر ایسا بدلہ لیا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے کا کہ آپ کل کے بیان میں سن کر حیران ہو جائیں گے۔ چون کر مختار شبکی نے بدلہ لیا، اور یزیدیوں کو نہ ہی خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ پتہ یہ چلا ایمان والو ان تمام باتوں سے، اے ایمان والو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر ارکان یہ اپنے جگہ پر صحیح ہے، یہ فرائض ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول آل رسول کی بھی محبت ضروری ہے نا۔ اب بتا کر ختم کر دے پوائنٹ کی بات۔ ہاں، درود ابراہیم کا بھی بتاتا ہوں میں۔
درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما رسول آل رسول پر، ابراہیم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما. رحمت آل کون ہیں؟ ابراہیم کے خاندان سے ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا کی آل کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے. اور اہل بیت کی آل کون ہے؟ یہ اللہ والے ہیں. تو پتا چلا کہ ان کے اوپر خود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ان پر برکت رحمت نازل فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد اور آل محمد پر برکت فرما. اے اللہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت فرما. نماز میں تو دعا کرتے ہیں، باہر پھر ان کے آل سے دشمنی رکھیں گے تو کیسے؟ کیا دعا جیسے کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ کا بات یہ ہے کہ یزید بھی نماز پڑھتے تھے، یزید بھی روزہ رکھتے تھے، یزید بھی قرآن پڑھتے تھے، یزید کا بھی کلمہ وہی تھا، یزید کا بھی قرآن وہی تھا، یزید کی بھی بولی وہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام حسین کا بھی سب وہی تھا. پھر ایسا کیوں ہوا؟ اگر نماز روزہ زکوٰۃ قرآن حج پر ہی، ذرا غور سے سنیے میری بات، مطلب غلط مت لیجئے، سمجھیے پہلے بات کو. یہ یزیدی بھی کرتے تھے، یزید تو خطبہ دیتا تھا جمعہ کا. پھر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کی رحمت امام حسین کے حق میں آئی، ان کے حق میں نہیں آئی؟ پتہ یہ چلا کہ نماز ان کے پاس تھی، روزہ ان کے پاس تھا، زکوٰۃ حج سب ان کے پاس تھا، قرآن بھی ان کے پاس تھا، لیکن ایک ہی بات نہیں تھی، امام حسین کی محبت نہیں تھی. تخت کی محبت میں نواز رسول سے دشمنی کر بیٹھے. پتہ یہ چلا کہ نواز رسول سے دشمنی کرنا رسول سے دشمنی کرنا ہے، اور رسول سے دشمنی کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے، اور خدا کی دشمنی یعنی سیدھے جہنم کا فیصلہ. تو اے ایمان والو میری باتوں کو اچھی طرح سمجھو. اللہ کے فرائض کے بعد رسول اللہ اور آل رسول کی محبت اور پیروی بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان ادھورا رہ جائے گا. ادھورا. آج نہیں سمجھے تو کل سمجھیں گے، ملیں گے تب بروز قیامت. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوسری ضروری بات یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، پرسوں 10 تاریخ ہے، اور کل روزہ رکھنا ہے. یہ سنت ہے، یہ روزہ سنت ہے 9 اور 10 تاریخ کا. جو حضرت رکھنا چاہتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھے گا، ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا. تو اللہ نے توفیق دیا تو کل اور پرسوں روزہ ضرور رکھے. جو روزہ رکھنے چاہتے ہیں ان کے لیے میں بتاؤں، 4:50 تک سحری کرنا ہے. 4:55 ہے آخری ٹائم، لیکن 5 منٹ پہلے ہی کرنا ہے. وہ بمبئی کا ٹائم ہے، اس سے 4 منٹ پہلے پونا ہوتا ہے. 4:50 تک ہی سحری کرنا ہے، اور 7:13 پہ روزہ افطار کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، کل آخری مجلس رہے گی، اور کل جو ہے انشاءاللہ تعالی کھچڑے کا بھی انتظام رہے گا. کل میں شارٹ ہی کروں گا انشاءاللہ، 10 تک انشاءاللہ ہو جائے گا. شارٹ کر کے کل ختم کر دیا جائے گا، 10 تک انشاءاللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اور پرسوں عاشورہ کا دن ہے، منگل کے دن.